جنگ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک چٹان آ گئی بہت بھاری، سارے صحابہ نے زور لگایا، وہ نہیں ٹوٹی۔ تو حضرت سلمان فارسی کی تجویز تھی کہ خندق کھودی جائے، تو جس حصے میں وہ خندق کھود رہے تھے حصے تقسیم ہو گئے تھے، اسی میں وہ چٹان آئی، سب نے زور لگا لیا، چٹان نہیں ٹوٹی۔ تو سلمان فارسی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ ایک چٹان آڑے آ گئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی۔ اس وقت آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو آپ نے کدال اٹھائی اور خندق میں اترے اور ایسے اٹھائی نا تو کہا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، یہاں تک پڑھا اور ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک حصہ ٹوٹا، اس سے چنگاری نکلی۔ تو آپ نے فرمایا فتحت قصور الروم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم روم کے محل فتح ہو گئے۔ صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی اور منافقین ہنستے ہنستے دورے ہو گئے۔ ابو سفیان کے ڈر سے خندق کھود رہے ہیں اور سپر پاور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور سپر پاور کی فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ اٹھائی تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اور پھر ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک اور حصہ ٹوٹ کے گرا اور اس میں سے چنگاریاں نکلی۔ تو آپ نے فرمایا فتحت قصور فارس ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ایران کے محل فتح ہو گئے۔ کہ صحابہ نے تکبیر پڑھی، منافقین اور ہنس 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 کے گر رہے۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ پھر کدال اٹھائی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آیت مکمل کر کے تیسری دفعہ جو ضرب لگائی تو وہ ساری چٹان ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریت کی طرح بکھر گئی، اور آپ نے کہا فتحت قصور یمن ورب الکعبہ۔ تو یمن پر بھی بڑی طاقتور حکومت تھی، ابرہہ لشکر لے کے آ گیا تھا بیت اللہ کو گرانے۔ تو آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم یمن کے محل فتح ہو گئے۔ صحابہ نے پھر تکبیر پڑھی۔